ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب کی شخصیت مالیگاؤں کے لیے، مہاراشٹر کے لیے، ملک بھر کے لیے تعریف کی یا تعارف کی محتاج نہیں۔ فارسی کا جملہ ہے کہ مشک آنست کے خود بو بویت، نہ کہ عطار بو بویت، کہ مشک خود بولتا ہے کہ میں مشک ہوں۔ عطار کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مشک کا تعارف کرائے۔ مشک کا جو نافع ہوتا ہے اس نافع کے تعلق سے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، شہروں میں ادھر ادھر بکتا ہوا ملتا ہے اور 1000 2000 500 میں لوگ دھوکہ کھا کے خرید لیتے ہیں، بعد میں پھر جانکار لوگوں کے پاس جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ اب ظاہر بات ہے جب تک وہ بند ہے، اسے کھولا نہیں جاتا، وہاں تک وہ شخص جو مشک سے واقف نہ ہو وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے اصلی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ نافے کے منہ کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی پر اس کو رکھ لیں اور یہ ہاتھ سونگھیں تو اس میں بھی آپ کو خوشبو آئے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے اصلی ہونے کی شناخت یہ ہے کہ آپ ایک کاٹن کا دھاگا لے لیں، اسے سوئی میں پرو لیں اور لہسن کے پانی میں یا ہینگ کے پانی میں اس دھاگے کو بھگو لیں اور مشک کے نافے میں ایک طرف سے سوئی چبھا کر کے دوسری طرف سے نکال لیں تو مشک اصلی ہوگا۔ تو اس دھاگے میں جو لہسن کی بو ہے یا ہینگ کی بو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ورنہ لہسن اور ہینگ کی بو پر کوئی دوسری بو غالب نہیں آ پاتی۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کا تعارف کیا جائے یا اس سلسلے میں تفصیل سے بات چیت کی جائے۔ اگر ملک کے بڑے لوگ، ہمارے شہر کے سرکردہ افراد سماجی لائن سے، تعلیمی لائن سے، سیاسی لائن سے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ بہت خوش آئین چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا یہ ادارہ جہاں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی ادارے کی وجہ سے آج ریاست اور ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک تعارف ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا یہ ادارہ جس طرح چل رہا ہے مزید نیک نامی کے ساتھ اپنی افادیت، مزید نیک نامی کے ساتھ اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرے۔ انشاءاللہ اسی ادارے سے وابستگی کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کو ملک اور بیرون ملک میں عزتوں سے نوازا جائے گا، احترام کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ آج اس موقع پر مالیگاؤں ایجوکیشنل فورم کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں اور ان کی خدمات کے اعتراف میں جو یہ مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے مالیگاؤں ایجوکیشنل فورم کے تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے ہم لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میری پیاری بیٹیاں اور اس طرف جو دیگر حضرات تشریف فرما ہیں، السلام علیکم۔ میں بیٹھا ہوا گن رہا تھا کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور خواتین کی تعداد کتنی ہے۔ تو جب ہماری بیٹیاں بیدار ہو جائیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ اس بات کا غماز ہے اور اس کا برملا اظہار اس جلسے گاہ میں بھی ہو رہا ہے کہ میں اپنی بچیوں کی تعداد گن نہیں پایا، لاتعداد بچیاں ہماری بیٹھی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ڈاکٹر منظور ایوبی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو مجھے سر سید احمد خان کی یاد آ گئی۔ کتنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے،
اس قوم کو سر سید کو چھوڑا اور ان کو تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ. سب سے زیادہ سہارا اگر کسی نے دیا سر سید احمد خان تو سلطان جہاں بیگم جو اس وقت نواب بھوپال تھی اور پہلی چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سلطان جہاں بیگم, پہلی چانسلر, اور اس زمانے میں انہوں نے سر سید کو بھوپال بلا کر لاکھوں روپے دیے. جب آپ شمشاد مارکیٹ جائیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے درمیان سے جو روڈ جاتا ہے تو وہاں سلطان جہاں منزل کی ایک شاندار عمارت کھڑی ہے. ایک تاریخی حقیقت اور بتا دوں آپ کہ نواب بھوپال جو سلطان جہاں کے بیٹے تھے حمید اللہ خان صاحب, انہوں نے علامہ اقبال کو تا حیات 500 روپے کا وظیفہ دیا اس زمانے جب اساتذہ حضرات کی تنخواہ 20 اور 30 روپے ہوا کرتی تھی. غلط بول رہا ہوں ڈاکٹر؟ تو یہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ آج سے نہیں 150 برس قدسیہ بیگم, سلطان جہاں بیگم, شاہ جہاں بیگم 150 سال حکومت کیا بھوپال پر اور کتنی خدمات کی انہوں نے. میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ ایریا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں فیضان صاحب اور یاسین مومن صاحب, یہ گروا وارڈ کا ایریا مالیگاؤں شہر کے اندر سب سے پچھڑا ہوا ایریا کہلاتا تھا. جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں بات تھی کہ بھی اپنے شہر کے اندر میں جس ایریا میں رہتا ہوں اس ایریا کی اپنی کیا شناخت کیا ہے, تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا. یہ ایریا میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اس وقت میرے دماغ میں بات ہے کہ نہیں ہم کو اس ایریا کے اندر جو ہے ایجوکیشنل کیمپس شروع کرنا چاہیے, ہم کو اپنے اس ایریا کے اندر جو ہے تعلیمی خدمات کو شروع کرنا چاہیے. اور شروع کرنے کے بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر مالیگاؤں شہر کے اندر ام المدارس کا خطاب کسی ادارے کو دینا ہوگا تو آپ کو میرے ادارے کو دینا چاہیے. ATT ہائی اسکول اور جونیئر کالج جب B.Ed شروع ہوا اس کو پرنسپل میں نے دیا. انیل جو ہے وہ میرے وہاں B.Ed میں ٹیچر تھا. خاتون B.Ed کالج وہاں پر زلیخا میڈم جو اس کو پرنسپل کر کے دیا, وہ میرے وہاں پر B.Ed میں ٹیچر تھی. GAT ہائی اسکول یونیورسٹی کے اندر جو ہے 59% پہ بلیک لسٹ میں تھا B.Ed کالج. مجھ کو معلوم پڑا, میں رشید سیٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لے کر میں گیا نہال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مغرب بعد میری ملاقات ہوئی. میں بولا ایسا ایسا ہے اور مجھ کو معلوم ہوا ہے آپ کے وہاں B.Ed کے اندر جو ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے. بولے اپنے وہاں پرنسپل ہے نہیں, اپن ایڈمیشن کیسے کریں گے؟ مولا کل سے ایڈمیشن کرو, میں پرنسپل دیتا ہوں. ڈاکٹر فاروق کو میں نے وہاں ٹرانسفر کیا اپنے یہاں سے, اور شاہی سر ہمارے بیٹھے ان کو میں نے اپنے کالج میں پرنسپل کیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ شروع ہوا. مرحوم نہال صاحب جو تھے سیاسی ہمارے سامنے ہم لوگ الیکشن لڑتے تھے. 35 سال تک ہم نے جو ان کے خلاف الیکشن لڑا, لیکن جب ITI بند ہونے لگی اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جمہور اسکول میں, اور وہ میٹنگ کے اندر انہوں نے مجھ کو بھی مدعو کیا اور انہوں نے کہا مجھ کو اور عبدالرحیم بھیا کو کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ ادارہ آپ لے لو. میں بولا خریدی بکری کا کام میں نہیں کرتا, میں نے میری زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا. اس ادارے کو کیسے اچھا چلا سکتے اس کے لیے جو مدد ہوگی میں ضرور کروں گا.
اس کے بعد نیال صاحب نے ایک کمیٹی بنے اور کمیٹی کا چیئرمین مجھ کو بنایا، اور 2 سال تک ITI میں نے ایڈمیشن کیا، اور ایڈمیشن کرنے کے بعد جو ہے میں وہ آگے وہ ادارہ چلا، بند ہو گیا، وہ ان کی قسمت کی بات ہے، لیکن وہاں میں نے محنت کی۔ نیال صاحب نے ہم کو بلایا، ہم کو اس کو پازیٹو دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے ادارے میں کچھ میں لاتا ہوں تو میرے اپنے ایریے کے لیے نہیں یا میرے اپنے شہر کے لیے تمام لوگ کا فائدہ ہوتا ہے، میرے گھر کے لیے میں وہ کام نہیں کرتا ہوں۔ مجھ کو یہ بھی سمجھتا ہے کہ کام کرنے والے آدمی کے ہی خلاف لوگ اٹھتے ہیں، لیکن جو لوگ مخالفت کرتے ہیں میں ان کو یہ بات بھی بولتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی تم نے یہ ادارہ قائم کیا نا، ہمارا پورا تعاون ہے آپ کے ساتھ، ہم دوسرا ادارہ قائم کر رہے ہیں، اس میں آپ ہماری مدد کیجیے۔ پلاننگ کرو نا مالیگاؤں شہر کے تعلق سے، آپ ایک دوسرے سے لڑائی کر کے ایک دوسرے کے ادارے کو کم زیادہ بول کے کیوں کوشش کرتے ہو؟ کہ پونے یونیورسٹی سے ٹیم آئی اور طبیہ کالج کے تعلق سے اتنی کمپلین تھی نان ٹیچنگ اسٹاف کی، تو ایک کمیٹی آئی اور وہ کمیٹی اس کے لیے آئی تھی کہ اس طبیہ کالج کو بند کر دینا۔ اتفاق سے وہ جو آیا تھا رجسٹرار، وہ میرا پہچان کا تھا، اس نے ریسٹ ہاؤس سے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ مالیگاؤں میں ہیں، تو میں پہنچا، میں بولا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ بولے ایسا ایسا بند کرنا ہے۔ ارے بولا میں اس میں ٹرسٹی ہوں۔ کیا بات کر رہے؟ میں یار ٹرسٹی ہوں میں منصورہ میں، آپ بند کرنے کی بات کیسے کر رہے؟ بولے پھر کیا کرنا چاہیے؟ مالا کچھ بھی کرو، اس کو چینج کر دو اور کچھ بھی کر کے رپورٹ کر دو کہ ہم آئے تھے، سب اچھا ہے۔ پھر میں نے فیضی صاحب کو والے فون کیا ریسٹ ہاؤس سے کہ یار میں معذرت کے ساتھ میں نے اپنا نام ٹرسٹی کر کے وہاں بول دیا، جبکہ میں تو ہوں نہیں، لیکن میں نہیں بولتا تو ادارہ بند ہو جاتا۔ وہ ٹیم آئی تھی بند کرنے کے لیے طبیہ کالج، آج بھی طبیہ کالج چالو ہے، آج بھی مسلمان بچے جو چل رہے ہیں وہاں پر۔ کچھ ہمارے لوگ تھے، کچھ ہمارے مخالف تھے، انہوں نے کوشش کی میرے امیج کو خراب کرنے کی تعلیمی میدان میں، لیکن وہ بھول گئے کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ عزت اور ذلت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی چیز زیادہ دن تک نہیں رہ پاتی۔ دھیرے دھیرے تمام بادل چھٹ گئے اور الحمدللہ ہم جیسا کل تھے آج اس سے زیادہ ترقی پہ ہیں ہم۔